لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 16 تک پڑھا گیا ہے۔ بات یہ چل رہی ہے گزشتہ آیات سے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ہم کہہ رہے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ آپ العیاذ باللہ جھوٹے ہیں، العیاذ باللہ۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ خدا کو ان کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور آدمی نبی بنانے کے لیے نہیں ملا۔ تو اس کا ان تمام اعتراضات کا جواب اللہ نے کل کی آیات میں تو ایک یہ دیا تھا کہ یہ تمام واہیات اور بکواس اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی خدائی مار کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ جس وقت خدائی مار پڑے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی اور یہ تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، جس طرح کی مار قوم عاد اور قوم ثمود کو پڑی۔ تو ایک تو اللہ نے جواب یہ دیا، دوسرا جواب آج کی آیات میں یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو رحمت کے سارے خزانے، در حقیقت نبوت کا ملنا یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ اللہ جس کو چاہے نبی بنائیں اور جسے چاہیں انعامات سے نوازیں۔ کس کی مجال ہے کہ اللہ کی ملکیت کے اندر دخل اندازی دے؟ ہم دنیا کے اپنے کاموں کے اندر کسی کی دخل اندازی کو برداشت نہیں کرتے، تو اللہ جو اتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں، اللہ جو اتنی بڑی کائنات چلا رہے ہیں، وہ کیسے اپنی ملکیت کے اندر کسی کی دخل اندازی کو برداشت کریں گے؟ اللہ نے فرمایا جواب کے طور پر کہ رحمت کے خزانے سب کے سب اور آسمان اور زمین کی حکومت سب کے سب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو زبردست عطا کرنے والا ہے
اور جس پر اللہ چاہے انعام کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے تو کسی کے پیٹ میں درد کیا ہے؟ اللہ جس کو چاہے نواز دیں، اللہ جس کو چاہے نبوت سے مالا مال کریں، لہذا اللہ کی بادشاہت کے اندر دخل دینے والا کوئی دنیا کے فرد کی مجال کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مالک ہو کسی چیز کے، جس طرح اللہ مالک ہے، نعوذ باللہ اگر تم مالک ہو تو لگاؤ اپنے تمام وسائل، لگاؤ جو کچھ تمہارے پاس طاقتیں ہیں، چڑھ کے دکھاؤ آسمان پر اور روک کر دکھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا سلسلہ آ رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کسی کو دے کے دکھلاؤ۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے، یعنی جب زمین اور آسمان کے خزانے تمہاری پہنچ سے دور ہیں، تو خدائی انتظامات میں دخل دینا سوائے بے حیائی اور جنون کے اور کیا ہے کہ اللہ نے انہی کو کیوں پیغمبر بنا دیا؟ اللہ کی مرضی، اللہ بادشاہ ہے، جسے چاہے اپنے انعامات سے نواز دے۔ یہ اللہ نے آج کی آیت میں ایک جواب دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دین کے بارے میں اس طرح کی اول فول بکتے رہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، اپنی قسمت کے مارے لوگ ہیں، اور یہ ایسے ہی لوگ ہیں جس طرح اللہ نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا۔ وہ لوگ اپنے گھروں میں ہلاک ہو گئے، جن گھروں کو وہ بڑا محفوظ سمجھتے تھے، وہ لوگ اپنے گھروں میں رہ کر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیسی طاقت، کیسی قوت! اللہ کے سامنے بال برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ نے یہ الفاظ ان اعتراض کرنے والوں کو دیے، اور چنانچہ علماء نے لکھا ہے ان آیات کے تحت کہ یہ پیشین گوئی تھی کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کو اس وقت منظر کچھ اور نظر آ رہا ہے، آپ کو اپنے اوپر پریشانی یا حضرات صحابہ اکرام کے اوپر تنگی کا ماحول نظر آ رہا ہے، تو یاد رکھیے اللہ آپ ہی کے ہاتھ پر مکہ کو فتح کرائیں گے، اور بدر سے لے کر مکہ فتح ہونے تک جتنی جنگیں ہوئیں وہ تمام کے تمام مسلمانوں کی سربلندی کا باعث بنی۔ بہرحال اللہ نے ان آیات میں، اخیر کی آیات میں فرمایا ہے کہ اعتراض کرنے والے سوائے ہارے ہوئے قوموں کے طرح ہی کچھ لوگ ہیں، جس طرح اللہ نے قوم عاد، قوم سمود کو ہلاک کیا، قوم لوط کو اللہ نے ہلاک کیا کہ بالکل دم لینے کی گنجائش نہ ملی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ استہزاء اور مذاق اڑانے والے اور دھمکیاں دینے والوں کو اللہ ایسے ہی ختم کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ کا نظام ہے جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے بڑی بے آواز ہوتی ہے، بڑی پھر اس وقت شور مچانے سے بھی اللہ نے فرمایا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ اس مضمون کو اللہ نے ان آیات میں بھی بیان فرمایا، اور جب اللہ کے نبی عذاب سے ڈرایا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ عذاب وذاب کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہے تو فوری لا کر بتلاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ ٹالا نہیں جاتا، پھر وہ ہر کس و ناکس کو ہلاک کر دیا کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے کسی عذاب کی جلدی نہیں مچانا چاہیے۔ یہ بھی کفار مکہ کا ایک خاص انداز تھا کہ اللہ کے نبی اگر کوئی بات کہتے تو کہا کرتے تھے کہ لاؤ، جس طرح قوم لوط، قوم سمود کو ہلاک کر دیا، لاؤ ہمیں بھی ہلاک کر کے بتلاؤ، گویا کہ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عذاب آتا ہے تو ٹالے نہیں ٹلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، تمہارا رب جو بڑا داتا اور بڑا صاحب اقتدار ہے، کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے
ان اعتراض کرنے والوں کے پاس ہیں۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، یا پھر آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے جو اعتراض کر رہے ہیں، پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر آسمان پر چڑھ جائیں اور جسے چاہیں یعنی اللہ کے علاوہ یا تو وحی کا سلسلہ بند کر کے بتائیں یا وحی کسی اور کو بھیج کر بتائیں۔ اللہ نے فرمایا ان اعتراض کرنے والوں کی حیثیت یہ ہے کہ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا، یعنی اپنے اپنے وطن اپنے اپنے گھروں میں شکست کھا جائے گا، اور اللہ اس طرح کی شکست اور ہار ان سے پہلے بہت سی نافرمان قوموں کو دے رکھا ہے۔ اس کی مثال اللہ نے فرمائی، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد کی قوم اور میخوں والے اور فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، قوم سمود اور قوم لوط اور قوم ایکا والوں نے بھی جھٹلایا تھا، وہ مخالف گروہ کے لوگ تھے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو، اس لیے میرا عذاب بجا طور پر ان میں سے ہر ایک پر نازل ہو کر رہا۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ، اور مکہ کے یہ لوگ بھی بس ایک ایسی چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، جب یہ عذاب سے ان کو ڈرایا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلدی دے دیجیے۔ سبحان اللہ۔